السلام علیکم۔ جب کوئی انسان پریشانیوں میں گھرا ہوتا ہے، جب کسی انسان کو اولاد کی پریشانی ہوتی ہے، رشتہ داروں کی پریشانی ہوتی ہے، جب کسی انسان کو لین دین کے معاملات میں پریشانی ہوتی ہے، جب انسان ہر طرف سے تھک ہار جاتا ہے اور پھر اللہ اپنی نظر کرم اس انسان پر کرنا چاہتا ہے، تو اللہ کی خاموش مدد کی 4 نشانیاں ضرور نظر آتی ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے، محترم سامعین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ شور مچاتی ہوئی معجزوں کی طرح ظاہر ہونے والی کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں بعض اوقات انسان تنگی میں ہوتا ہے، دعا کرتا ہے، روتا ہے، لیکن آسمان سے کوئی بجلی نہیں کڑکتی، فرشتے تلواریں لیے نہیں اترتے اور پھر بھی راستے خود بخود ہموار ہونے لگتے ہیں؟ کیا یہ محض اتفاق ہے یا یہ وہی اللہ کی خاموش مدد ہے جو بغیر اعلان کے، بغیر شور کے، لیکن پوری کائنات کے نظام کو بدل کر آپ کی زندگی میں داخل ہو جاتی ہے؟ کیا آپ نے کبھی ایسا لمحہ گزارا ہے جب آپ کو لگا کہ اب کوئی سہارا نہیں رہا، لیکن اچانک ایک چھوٹا سا راستہ کھل گیا، ایک بند دروازہ خود بخود کھل گیا، یا کوئی ایسا شخص مدد کے لیے آ گیا جس کی آپ نے توقع ہی نہ کی تھی؟ یہ سب نشانیاں کیا ہیں؟ کیا یہ ہماری قسمت ہے یا یہ رب العالمین کا رحمت کا خاموش پیغام ہے؟ سوچیے، اگر اللہ کی خاموش مدد آپ کی زندگی میں موجود ہے تو آپ کو کیسے پہچاننا چاہیے کہ یہ مدد واقعی اللہ کی طرف سے ہے؟ اور اگر یہ نشانیاں آپ سے چھپ گئی ہوں تو کیا آپ کبھی اس مدد کو پہچان پائیں گے؟ یہ وہی سوال ہے جو ہماری روح کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ کیا ہم نے رب کے خاموش کرم کو پہچاننا سیکھا ہے یا نہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اللہ کی خاموش مدد کی 4 نشانیاں کون سی ہیں، وہ نشانیاں جو آپ کی دعاؤں کا جواب بھی ہیں، آپ کی تنہائی کا سہارا بھی ہیں اور آپ کے ایمان کا امتحان بھی ہیں۔ یہ نشانیاں جاننے کے بعد آپ کبھی بھی اپنے حالات کو تنہا، قسمت یا حادثہ نہیں سمجھیں گے، بلکہ ان میں اللہ کی حکمت کو محسوس کریں گے۔ اللہ کی خاموش مدد کی 4 نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی، منع ہونے میں بھلائی۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ زندگی میں کتنے ایسے مواقع آئے جب آپ نے کسی چیز کے لیے دن رات ایک کر دیا، اپنی دعاؤں میں اس کا نام لیا، آنکھوں میں خواب سجائے، قدموں میں تھکن کے باوجود سفر جاری رکھا، مگر آخرکار وہ دروازہ بند ہی رہا؟ کبھی کسی نوکری کی امید تھی جو نہ ملی، کبھی کسی رشتے کا خواب تھا جو پورا نہ ہوا، کبھی کسی کاروبار کی محنت تھی جو کامیاب نہ ہو سکی۔ اس وقت دل ٹوٹ جاتا ہے، انسان سوچتا ہے کہ اللہ نے میری محنت ضائع کیوں کی؟ مگر وقت گزرنے کے بعد جب حقیقت کے پردے ہٹتے ہیں تو سمجھ آتا ہے کہ یہ محرومی دراصل اللہ کی خاموش مدد تھی، اور اس خاموش مدد کی پہلی نشانی یہ ہے کہ منع ہونے میں بھلائی چھپی ہوتی ہے۔ دیکھیے، بعض اوقات ہم جس چیز کو کامیابی سمجھتے ہیں وہ اصل میں تباہی کا دروازہ ہوتی ہے۔ انسان کو ظاہری پردے کے پیچھے حقیقت نظر نہیں آتی، مگر اللہ کو سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے بندے کو اس چیز سے روک دیتا ہے۔ مثال کے طور پر، ایک شخص دل سے چاہتا ہے کہ اسے ایک خاص نوکری مل جائے، مگر وہ نوکری اصل میں اس کے دین اور ایمان کے لیے خطرہ بننے والی ہوتی ہے۔ وہ نہیں جانتا، مگر اللہ جانتا ہے۔ وہ روکتا ہے تاکہ بندہ بڑے نقصان سے بچ جائے۔ یہ روک دینا بظاہر ناکامی لگتا ہے، مگر حقیقت میں یہ کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مومن کو چاہیے کہ وہ محرومی کے لمحے کو ناکامی نہ سمجھے، بلکہ اللہ کے فیصلے پر یقین رکھے۔ آپ کے خواب اگر ٹوٹ جاتے ہیں تو یہ ٹوٹنا ضائع جانا نہیں ہے، یہ رب کی حکمت ہے۔ آپ نے کتنی بار اپنی زندگی میں سوچا ہوگا کہ اگر یہ چیز مجھے مل جاتی تو کتنا اچھا ہوتا، لیکن سالوں بعد سمجھ آیا کہ شکر ہے وہ نہیں ملی، ورنہ میری زندگی برباد ہو جاتی۔ یہی ہے اللہ کی خاموش مدد کی سب سے پہلی نشانی، منع ہونے میں بھلائی۔
یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے بندے کو دیا گیا نقصان بھی ایک قسم کی حفاظت ہے۔ جیسے ایک بچہ ضد کرتا ہے کہ اسے آگ کو چھو لینے دو، مگر ماں اسے روکتی ہے، چاہے وہ بچہ روئے، چیخے یا ضد کرے۔ اسی طرح اللہ اپنے بندے کو روکتا ہے، چاہے بندہ دعا کر کے تھک جائے، چاہے وہ رو کر مانگے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ یہ آگ اسے جلا دے گی۔ مومن کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہر بندہ دروازہ اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی بلائی لے کر آیا ہے، لہٰذا اگلی بار جب کوئی خواب ٹوٹے، کوئی دعا پوری نہ ہو، کوئی دروازہ بند ہو، تو اپنے دل سے یہ کہنا نہ بھولیں، یہ میری ناکامی نہیں بلکہ میرے رب کی خاموش مدد ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں مومن کو سکون ملتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ اللہ نے منع کیا ہے تو یقیناً اس میں بھلائی ہے۔ یہی ہے اللہ کی خاموش مدد کی پہلی نشانی، منع ہونے میں بھلائی۔ محترم ناظرین، آج ہم ایک نہایت نازک اور گہری حقیقت پر بات کرنے جا رہے ہیں، ایک ایسی نشانی جو اللہ کی خاموش مدد کا حصہ ہے، مگر اکثر لوگ اسے اپنی کمزوری یا الجھن سمجھ لیتے ہیں۔ یہ ہے اندرونی رکاوٹ۔ کبھی آپ نے سوچا کہ جب آپ کسی گناہ کی طرف قدم بڑھاتے ہیں یا کوئی غلط فیصلہ کرنے لگتے ہیں تو اچانک دل پر ایک بوجھ سا اتر آتا ہے، سانس بھاری ہو جاتی ہے، طبیعت بے سکون ہو جاتی ہے اور قدم جیسے آگے بڑھنے سے رک جاتے ہیں۔ یہ کیفیت دراصل ایک چھپی ہوئی مدد ہے، اللہ کا وہ پیغام جو زبان سے نہیں بلکہ دل کے اندر سے سنائی دیتا ہے۔ بظاہر یہ ہمیں کمزوری لگتی ہے، مگر حقیقت میں یہ اللہ کی وہ رحمت ہے جو ہمیں گناہ سے بچانے کے لیے خاموشی سے کام کرتی ہے۔ یہی اندرونی رکاوٹ ہمیں ایسے راستے سے روک دیتی ہے جس کا انجام تباہی ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا، اس لیے میں نے وہ کام چھوڑ دیا۔ یہی دل کا اضطراب اللہ کی وہ حفاظت ہے جو انسان کو بچا لیتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کرے، تم چاہتے ہوئے بھی اسے ظاہر نہ کر سکو۔ سوچنے کا مقام ہے کہ دل کے اندر پیدا ہونے والے یہ کھٹکا اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے، ایک چھپی ہوئی دیوار جو ہمیں روک لیتی ہے، ورنہ انسان کے قدم اکثر خواہش کی آگ میں جل کر اندھیرے میں بڑھ جاتے ہیں اور پھر پچھتاوے کی راہ بچتی ہی نہیں۔ تاریخ کے اوراق پلٹے تو ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگیاں بھی یہی سبق دیتی ہیں۔ کئی مواقع پر انہوں نے ایسے فیصلے ترک کر دیے جو بظاہر آسان لگتے تھے، مگر دل کے اندر سے ایک آواز انہیں روک دیتی تھی۔ ایک صحابی نے فرمایا تھا کہ جب بھی میں کسی عمل میں الجھنے لگتا اور دل بے سکون ہو جاتا تو میں فوراً سمجھ جاتا کہ یہ میرے رب کی طرف سے اشارہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کی بے چینی ایک رحمت ہے، ایک چھپی ہوئی ڈال ہے جو انسان کو گناہ اور نقصان سے بچا لیتی ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ کاش میں رک جاتا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ اندرونی رکاوٹ صرف گناہوں سے روکنے کے لیے نہیں بلکہ بڑے فیصلوں میں بھی اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ کوئی نیک دکھنے والا کام بھی حقیقت میں آپ کے لیے آزمائش ہوتا ہے اور اللہ آپ کو اندر سے کھینچ کر بچا لیتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید میری ہمت کی کمی ہے، مگر دراصل یہ اللہ کا فضل ہے۔ انسان کا نفس ہمیشہ اسے آگے دھکیلتا ہے، لیکن دل کا سکون اگر نہ ہو تو یہ یقیناً اللہ کی ایک نشانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ کہا کرتے تھے، اگر دل بے چین ہے تو قدم روک لو، کیونکہ اللہ کا دوست کبھی بے سکون نہیں ہوتا۔ محترم سامعین، اندرونی رکاوٹ اللہ کی خاموش مدد کی سب سے حسین اور گہری نشانی ہے۔ یہ وہ پل ہیں جہاں انسان کے لیے خیر اور شر کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، مگر دل کی آواز فیصلہ سناتی ہے۔ اگر ہم اس اشارے کو سمجھ جائیں اور اپنے قدم روک لیں تو یہ ہماری دنیا اور آخرت کو بچا سکتا ہے۔ یہ حقیقت میں ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہر بوجھ، ہر کھٹکا اور ہر بے سکونی کو محض کمزوری نہ سمجھیں، یہ دل کی زبان ہے، یہ رب کا پیغام ہے، اور جو شخص اس نشانی کو پہچان لے وہ کبھی بھی اندھیرے راستے پر نہیں بھٹکے گا۔ محترم سامعین، اللہ کی خاموش مدد کی تیسری نشانی ہے چھوٹی نیکی کے بڑے اثرات۔ یہ ایک ایسا راز ہے جو اکثر انسان کی نظر سے اوجھل رہتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نیکی بڑی ہو تو اثر کرے گی، لیکن دراصل اللہ کے ہاں نیکی کے پیمانے مختلف ہیں۔ کبھی ایک چھوٹا سا عمل، ایک چھوٹی سی نیکی، ایک نرم سا جملہ، ایک مختصر سا مسکرا دینا یا کسی محتاج کو چند سکے دینا، یا سب کچھ ایسے مواقع پر اتنے بڑے دروازے کھول دیتے ہیں جن کا تصور
بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی خاموش مدد اسی طرح ظاہر ہوتی ہے کہ بظاہر ایک چھوٹے سے عمل کے پیچھے ایک کائناتی اثر چھپا ہوتا ہے۔ انسان اس لمحے میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کی نیکی کس طرح تقدیر بدلنے کا ذریعہ بنے گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، سورہ زلزلہ آیت نمبر 7، یعنی جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا۔ یہ اعلان دراصل ہمیں یہی سمجھاتا ہے کوئی نیکی چھوٹی نہیں بلکہ ہر نیکی کا ایک دائمی اثر ہے۔ یہاں ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ اکثر انسان اپنی بڑی بڑی باتوں پر توجہ دیتا ہے مگر چھوٹی نیکیوں کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتا ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ فرمایا کہ کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، مثلا کسی کو پانی پلانا، کسی کی راہ سے کانٹا ہٹانا، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دینا، یہ سب بظاہر چھوٹے اعمال ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں یہ بڑے درختوں کی طرح پھل دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے راستے سے کانٹا ہٹایا تو اللہ نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ نیکی کے اثرات کا تعلق ہمارے حساب سے نہیں بلکہ اللہ کی خاص تقدیر اور اس کی خاموش مدد سے ہے۔ چھوٹی نیکیوں کے بڑے اثرات کی ایک اور مثال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ جہنم سے بچو، خواہ تم آدھی کھجور صدقہ کر کے ہی کیوں نہ بچو۔ غور کیجئے، آدھی کھجور یہ اتنی معمولی چیز ہے کہ عام انسان اسے قابل ذکر ہی نہیں سمجھتا، لیکن اللہ کی رحمت کے سامنے یہی معمولی نیکی جہنم کی آگ سے بچانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ یہ اللہ کی خاموش مدد ہی ہے کہ چھوٹے عمل کے پیچھے بڑے انعامات رکھ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو بڑے اعمال تک محدود نہیں کیا بلکہ وہ ایک لمحے کے ایک اخلاص کو بھی پوری زندگی بدلنے کا ذریعہ بنا سکتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں بھی ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں جہاں چھوٹی نیکیوں نے عظیم نتائج پیدا کیے۔ ایک مرتبہ ایک عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اسے معاف فرما دیا۔ ایک اور موقع پر ایک شخص نے اپنی مزدوری کے اجرت میں سے کچھ چھوڑ کر اپنے بھائی کے لیے آسانی پیدا کی تو اللہ نے اس کے رزق کے دروازے کھول دیے۔ یہ سب واقعات اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ کی خاموش مدد اکثر ایسے راستوں سے ظاہر ہوتی ہے جنہیں انسان خود معمولی سمجھتا ہے۔ کبھی آپ کا مسکرانا کسی غمزدہ کو امید دے دیتا ہے، کبھی آپ کی چھوٹی سی دعا کسی کی زندگی میں انقلاب لے آتی ہے، کبھی آپ کی خاموش صدقہ کسی بڑی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ یہ سب وہ پوشیدہ سلسلے ہیں جنہیں اللہ اپنی حکمت سے چلاتا ہے۔ آخر میں یہ حقیقت ذہن میں رکھنی چاہیے کہ چھوٹی نیکی کا بڑے اثرات دراصل ایمان کی علامت ہے۔ یہ ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ اللہ ہماری ہر کوشش کو دیکھ رہا ہے۔ ہمیں اپنی نیکی کی طاقت پر نہیں بلکہ اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جب انسان یہ یقین رکھ کر ہر چھوٹے موقع کو نیکی میں بدلتا ہے تو اس کی زندگی میں ایک ایسی روشنی پیدا ہوتی ہے جو اسے مشکلات کے اندھیروں سے نکال دیتی ہے۔ لہٰذا کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ فلاں عمل معمولی ہے یا اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کی خاموش مدد کا یہ راز یہی ہے کہ وہ چھوٹی نیکیوں کو بڑا اثر عطا کرتا ہے اور یہی اثر انسان کی دنیا آخرت دونوں کو سنوار دیتا ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے اللہ کی خاموش مدد کی چوتھی نشانی مشکل وقت میں انجان مددگار کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو ہر دور، ہر زمانے اور ہر مومن کی زندگی میں کسی نہ کسی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ انسان بظاہر اکیلا محسوس کرتا ہے، حالات کے بوجھ سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، سہارا ڈھونڈ رہا ہوتا ہے مگر کوئی اپنا بھی نظر نہیں آتا۔ ایسے لمحے میں اچانک کوئی ایسا مددگار سامنے آتا ہے جسے انسان جانتا بھی نہیں، پہچانتا بھی نہیں، مگر وہ اس کی مشکل آسان کر دیتا ہے۔ یہی ہے اللہ کی خاموش مدد کا وہ نظام جو بندے کو یاد دلاتا ہے کہ زمین و آسمان کا رب اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس انجان مددگار کے پیچھے حقیقت میں اللہ کی رحمت اور اس کی تدابیر کار فرما ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں ہمیں
یہ سبق بار بار دیتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی مدد ان طریقوں سے کرتا ہے جن کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ سورۃ الطلاق میں ارشاد ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہی آیت مشکل وقت میں انجان مددگار کی حقیقت کو بیان کرتی ہے۔ اللہ کسی اجنبی، کسی حادثے کو یا کسی غیر متوقع شخص کو آپ کی مدد کے لیے کھڑا کر دیتا ہے اور انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ مدد کہاں سے آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی ہمیں یہ حقیقت بارہا نظر آتی ہے۔ ہجرت کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں چھپے ہوئے تھے تو دشمن بالکل قریب تک آ گئے تھے۔ اس وقت ایک کبوتری نے غار کے دہانے پر گھونسلہ بنا لیا اور مکڑی نے جالا بن دیا۔ دشمن نے سوچا کہ اگر کوئی اندر گیا ہوتا تو یہ جالا اور گھونسلہ نہ ہوتا، لہٰذا وہ پلٹ گئے۔ یہ ایک غیر متوقع مدد تھی۔ کبوتری اور مکڑی جیسے کمزور مخلوق کو اللہ نے انجان مددگار بنا دیا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی مدد کبھی انسانوں کے ذریعے، کبھی جانوروں کے ذریعے اور کبھی ایسے اسباب کے ذریعے آتی ہے جنہیں ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں ایسے واقعات بے شمار ہیں۔ ایک موقع پر ایک مجاہد دشمنوں کے نرغے میں پھنس گیا۔ اچانک ایک اجنبی سوار نمودار ہوا۔ اس نے دشمنوں کو پیچھے ہٹایا اور اسے محفوظ جگہ پہنچا دیا۔ جب اس مجاہد نے شکر ادا کرنے کے لیے اس شخص کو ڈھونڈنا چاہا تو وہ کہیں نظر نہ آیا۔ لوگ کہتے تھے وہ فرشتہ تھا جو اللہ کے حکم سے مدد کے لیے آیا تھا۔ یہ بات ہمیں اس حقیقت کی یاد دلاتی ہے کہ جب اللہ کی مدد آنی ہو تو کوئی بھی شکل اختیار کر سکتی ہے، کبھی انسان، کبھی فرشتہ اور کبھی حالات کا غیر متوقع بدل جانا۔ ہماری اپنی زندگیوں میں بھی مشکل وقت میں انجان مددگار کا تجربہ ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، پریشانی کا عالم ہوتا ہے اور اچانک کوئی اجنبی پیسے دے کر کہتا ہے کہ بعد میں واپس کر دینا، یا کبھی بھول ہی جانتا ہے کہ اس نے دیا تھا۔ کبھی کسی کا ہاتھ پکڑنے والا، کسی راستے میں راہ دکھانے والا یا کسی بڑے حادثے سے بچا لینے والا انجان چہرہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا سہارا بن جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اتفاق ہے، مگر حقیقت میں یہ اللہ کی تدبیر اور اس کی خاموش مدد ہوتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی یہ مدد بندے کے اخلاص اور نیک نیتی کے بدلے میں آتی ہے۔ جب کوئی بندہ دل سے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اپنی غیر مرئی فوج کو حرکت دیتا ہے، جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، جب تم اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاتے ہو تو کائنات کے سب سے کمزور پر بھی اللہ تمہارے لیے مددگار بنا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی کوئی اجنبی ہماری زندگی کا موڑ بدل دیتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ حقیقت میں مددگار انسان نہیں بلکہ اللہ ہے، انسان تو صرف ایک وسیلہ ہے۔ محترم ناظرین، مشکل وقت میں انجان مددگار دراصل اللہ کی خاموش مدد کی ایک نشانی ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم کبھی تنہا نہیں ہیں، ہمارا رب ہمیشہ ہمارے قریب ہے۔ وہی ہماری مشکلات آسان کرتا ہے اور وہی ایسے اسباب پیدا کرتا ہے جن کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ایسے موقع پر شکر ادا کرے، عاجزی اختیار کرے اور اپنے ایمان کو مزید مضبوط کرے، کیونکہ جس رب نے ایک اجنبی کو ہمارے لیے مددگار بنایا ہے وہی رب ہر لمحہ ہماری نگرانی کر رہا ہے۔ یہی خاموش مدد انسان کے ایمان کو زندہ رکھتی ہے اور دل کو یقین سے بھر دیتی ہے کہ اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔